میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لوگ آ کر ہم سے کہتی ہیں کہ مجلس کے لڑنے سے بھاجپا کو فائدہ ہوتا ہے۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے ہی عرض کر رہا ہوں کہ 27 سال سے گجرات میں بھاجپا کامیاب ہو رہی ہے اور مجلس پہلی مرتبہ گجرات کے ودھان سبھا اسمبلی کے الیکشن میں لڑ رہی ہے۔ تو بتائیے 27 سال سے جس کانگریس پارٹی کو آپ نے ووٹ دیا، کیا وہ بھاجپا سے ملی ہوئی تھی یا اس نے بھاجپا سے کوئی سودا کر لیا تھا کہ ہم اور تم لڑتے رہیں گے اور تم 27 سال تک الیکشن جیتتے جاؤ؟ جب پارلیمنٹ کا الیکشن آیا تب بھی تم جیت جاؤ۔ آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کانگریس پارٹی کو آپ نے جھولی بھر بھر کر ووٹ دیا، مگر کانگریس پارٹی نے کیا کیا؟ کانگریس پارٹی بھاجپا کو نہیں روک سکی گجرات میں۔ میں آج بھی آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی پارٹی کو سत्ता میں آنے سے روکنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اتحاد کی طاقت پر اپنے متحدہ ووٹ کو استعمال کریں اور اپنی ایک آواز کو، اپنے نمائندے کو گجرات کی ودھان سبھا میں بھیجائیں، جس کے دل میں غریبوں کے لیے دھڑکتا ہوا دل ہو، جس کی سوچ اور فکر میں کمزوروں کو طاقت دلانا ہو، جس کی زندگی کا مقصد مظلوموں کو انصاف دلانا ہو۔ یہ کام مجلس کرتی آئی ہے اور اسی نیت اور مقصد کو لے کر ہم گجرات کی ودھان سبھا کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوانوں اور میرے بزرگوں، میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ میری ان باتوں پر سنجیدگی سے غور کریے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ الزام تو ہم پر بہت لگتا ہے، مگر ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس بہت بھینسیں تھیں، بھینس کا مالک تھا، اس کے پاس کئی بھینس تھی جو دودھ دیتی تھی، تو اس کے پاس ہر شام کو ایک طاقتور آدمی آتا تھا اور آ کر وہ پورا آدھا دودھ اٹھا کر لے کر چلا جاتا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، بھینس تو دودھ دے رہی ہے مگر ایک طاقتور آدمی آ کر یا آدھا دودھ اٹھا کر یا کبھی پورا دودھ اٹھا کر لے کر چلا جاتا، ان بھینسوں کا مالک اس کو روکتا کیوں نہیں؟ تو بعد میں معلوم ہوا کہ بھینسوں کا جو مالک تھا وہ اس اپنے دودھ کو نہیں بچانا چاہتا تھا، وہ اپنے آپ کو اس طاقتور آدمی سے بچا رہا تھا، وہ اپنے آپ کو طاقتور آدمی سے بچا رہا تھا۔ وہ اس طاقتور آدمی سے سودا کر لیا اور اس سے کہا کہ تجھے کتنا دودھ ہے لے کر چلا جا، مگر مجھے بخش دے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی حال کانگریس اور بی جے پی کا ہے۔ دودھ ہمارا ہے اور دودھ ہمارا چھین کر لے کر چلے جاتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کانگریس کو ووٹ دیا، مگر کانگریس صرف اپنے آپ کو بچاتی رہی، آپ کو نہیں بچا پائی کانگریس۔ اب ایک دوسرا آیا ہے طاقتور آدمی بن کر، یہ تمام لومڑیوں کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پہچانیے ان لوگوں کو جو آپ کے نام پر ووٹ تو حاصل کر لیتے ہیں، مگر جب غریبوں کے انصاف کی بات آتی ہے تو رات کے اندھیرے میں پس پردہ یا دیواروں کے پیچھے بی جے پی سے سودا کر لیتے ہیں۔ آپ ایسی طاقتوں کا ساتھ مت دیجیے، ایسی پارٹی کے امیدواروں کو اپنا ووٹ مت دیجیے۔ یہی کانگریس پارٹی ہے جس کے 12 سے زیادہ ایم ایل اے بی جے پی میں چلے گئے۔ آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا یہ گجرات کی جنتا سے دھوکہ نہیں کیا گیا؟ میری عزتدار ماں اور بہنوں، یاد رکھیے کانگریس پارٹی گو ڈاؤن ہے، کانگریس پارٹی ایک گو ڈاؤن ہے اور بھاجپا شو روم ہے۔ یہی گو ڈاؤن سے نکل کر یہ بی جے پی کے شو روم میں جا کر اپنے کارنامے اور ناٹک بازیاں کرتے ہیں۔
اسی لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ پہچانیے لوگوں کو. آپ کو ڈرایا گیا, آپ کو پھسلایا گیا, آپ کو خوف دلایا گیا بھاجپا کا, اور جب ووٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد جا کر بھاجپا کی گود میں بیٹھ کر نریندر مودی کی بنائی ہوئی چائے سے پی لیتے ہیں کپ میں ڈال کر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم آپ سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ کب تک آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں گے, ایسی پارٹیوں کو ووٹ دیں گے جو آپ کا ووٹ تو لے لیتے ہیں مگر جمال پور کی جنتا سے انصاف نہیں کرتے, جن کو آپ نے ووٹ دیا وہ ویدھان سبھا میں جا کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں, جنہوں نے آپ سے ووٹ تو حاصل کیا مگر انصاف کی لڑائی نہیں لڑتے, جنہوں نے آپ کا ووٹ تو لیا, ایم ایل اے تو بن گئے مگر جمال پور کی غریبوں کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے. تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ جناب صابر کابلی والا صاحب کو آپ اپنا ووٹ دیجئے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جمال پور ہو یا جس کسی ویدھان سبھا سے مجلس کا ایم ایل اے اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعا اور ووٹ سے منتخب ہوگا, ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے. میری عزتدار ماں اور بہنوں, آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور پارٹی آئی ہے, اس کا نام کوئی کسی نے اچھا رکھا, بھی میں نے سنا, کیا نام رکھا کہ چھوٹا ریچارج اس کا نام رکھا گیا. کیا یہی کسی نے کہا تھا؟ ابھی کس نے کہا چھوٹا ریچارج؟ ہاں, چھوٹا ریچارج. اب یہ چھوٹا ریچارج کا نام آپ پارٹی ہے. یہ چھوٹا ریچارج جو ہے, جب دلی میں پہلی کووڈ شروع ہوا تھا تو اس وقت تبلیغی جماعت پر الزام لگا دیا گیا کہ ان کی وجہ سے کووڈ پھیلا. یہی چھوٹا ریچارج نے یہ الزام لگایا تھا تاکہ بدنام کیا جائے سب کو کہ ان کی وجہ سے کووڈ پھیل گیا. معاملہ کورٹ میں گیا تو کورٹ نے کہا سب جھوٹا الزام ہے. یہ جو آپ پارٹی آئی ہے اب الیکشن لڑنے کے لیے, پوچھئے ان سے, جب دلی میں دنگے ہو رہے تھے لوگ انسان نہیں بلکہ حیوان بن کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے, گھروں کو جلا رہے تھے, تو یہ دلی کا مکھیہ منتری کہاں تھا؟ لوگوں کی غصے کو کم کرنے کے بجائے وہ دلی کے راج گھاٹ پر جا کر مون ورت بیٹھ گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج آ کر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے, آسمان سے تارے توڑ کر لائیں گے. دلی میں سیلم پور اور جعفر آباد ایک علاقہ ہے, وہاں پر اوکھلا ایک علاقہ ہے, وہاں پر جا کر دیکھیے گندگی بھری ہوئی ہے, کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں اور کچھ اس پر نہیں کہتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ چھوٹا ریچارج جب ان سے پوچھا گیا کہ بلقیس بانو پر بولو تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بلقیس بانو پر نہیں بولیں گے, ہم بلقیس بانو پر نہیں بولیں گے, انہوں نے کہہ دیا. پھر کہتے ہیں کہ بھارت میں جو نوٹ ہے 10 روپے کی, 20 روپے کی, 100 روپے کی, 500 کی, 2000 کی, اس میں مہاتما گاندھی کی فوٹو ہٹا کر کسی اور فوٹو لگا دیا جائے. اس نے کہا کہ کسی اور فوٹو لگانا چاہیے, اور فوٹو لگائیں گے تو نوکریاں آ جائیں گی. کیسے نوکریاں آ جائیں گی؟ کیا بھارت کا کوئی مذہب ہے؟ کیا بھارت مسلمانوں کا ہے؟ کیا بھارت ہندوؤں کا ہے؟ کیا بھارت سکھوں کا ہے؟ کیا بھارت عیسائیوں کا ہے؟ بھارت کسی مذہب سے بھارت کا کوئی تعلق نہیں ہے. بھارت سب مذہب کو مانتا ہے. بھارت جو خدا اللہ بھگوان کو نہیں مانتا اس کو بھی مانتا ہے. مگر یہ چھوٹا ریچارج یہ کہہ رہا ہے کہ میں چھوٹا مودی ہوں, اب بڑا مودی بننا چاہتا ہوں. انہی کے نقش قدم پر چل پڑا ہے, انہی کے نقش قدم پر چل پڑا ہے کہ نہیں میں چھوٹا مودی نہیں, میں بڑا مودی ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, دلی میں ان کے کارنامے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دلی کی جنتا آج موسم بدل گیا,
سردی کا موسم شروع ہوتا ہے تو فضاؤں میں دلی کی جنتا کو ایسی پوائزنس گیس ان کو لینا پڑتا ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. میں پوری اعتماد اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری اخلاص کے ساتھ جمال پور کی جنتا سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھاجپا کو اگر اس ودھان سبھا میں کوئی روک سکتا ہے تو اس کا نام صابر قابلیوالہ ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریں، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یہاں پر تکالیف ہے، مسائل ہیں، ان مسائل کو اگر حل کرنا ہے تو ایک مرتبہ جس طرح آپ نے یہاں سے مجلس کے کارپوریٹروں کو کامیاب کیا، آپ جناب صابر قابلیوالہ صاحب کو اپنے اعتماد سے، اپنے بھروسے سے ان کو دیجئے، ان کو ووٹ دے کر ان کو کامیاب کریے. میری عزتدار ماں اور بہنوں، بزرگوں، دوستوں، 30 سال آپ نے کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا. کب تک آپ اپنے ووٹ کو ضائع کریں گے؟ اگر آپ کانگریس اور آپ کو ووٹ دیں گے تو یاد رکھیے اس کا فائدہ بھاجپا کو ہونے والا ہے. اگر آپ بھاجپا کو روکنا چاہتے ہیں تو مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجئے. یہ غریبوں کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، بلکہ آپ کی دولت ہے، بلکہ یہ آپ کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ جس سے آپ خوش نہیں ہیں آپ اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں. جس پر آپ کو بھروسہ ہے آپ اس کو اپنے ووٹ سے نوازتے ہیں. جو آپ کو دھوکہ نہیں دے گا جیت کر آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں. تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کا ساتھ دیجئے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے بھروسے کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھاجپا کی 27 سال سے گجرات میں سرکار ہے. آج دیش کے پردھان منتری شری موڈی جو گجرات کے مکھیہ منتری بھی تھے، آج کہہ رہے ہیں کہ گجرات کو میں نے بنایا. پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ گجرات کو میں نے بنایا. کہ نریندر موڈی کے مکھیہ منتری چیف منسٹر بننے سے پہلے گجرات میں کچھ بھی نہیں تھا کیا؟ گجرات نہیں تھا کیا؟ ارے اس گجرات کو کس نے بنایا؟ اس گجرات کو سوراشٹرا کی مہیلاؤں نے بنایا. اس گجرات کو ڈانگ کے آدیواسیوں نے بنایا. اس گجرات کو وڈگام کے دلتوں نے بنایا. اس گجرات کو اس بنی کے اس چرواہوں نے بنایا. اس گجرات کو سمندر کے طوفانوں میں جا کر وہ ملا جو مچھلی پکڑتا ہے اس نے گجرات کو بنایا. ارے گجرات پہلے سے تھا، اور موڈی جب تھے جب بھی ہے اور ان کے بعد بھی رہے گا انشاءاللہ تعالی.